ایک ہے مقصد. فیض سب کے لیے ہے. لفظ فیض سب کے لیے. یہ لفظ فیض عام ہے, اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. مثلا آپ نے سبیل لگائی, جو بھی پیاسا ہوگا اسے پانی مل جائے گا. سبیل پہ یہ تو نہیں لکھا گیا کہ یہاں مسلمان پیے, ہندو نہ پیے, کافر نہ پیے, سنی پیے, شیعہ نہ پیے, یا شیعہ پیے, سنی نہ پیے, دیوبندی نہ پیے, بریلوی نہ پیے. لکھا جاتا ہے کہ سبیل پہ کہیں نہیں. سبیل ہے, یہ حسین کا فیض عام ہے. فیض کوئی بھی آئے جو پیاسا ہو اسے پانی ملے گا, لیکن پانی ملے گا, جنت نہیں ملے گی. پانی ملے گا, جنت نہیں ملے گی. جو گھر سے نیت کر کے سبیل پہ آ کے پانی پیے گا اسے پانی بھی ملے گا, جنت بھی ملے گی. سلام بولے محمد والے محمد پر. سب کو پانی ملے گا, فیض ملے گا, لیکن جنت اسے ملے گی جو فرض سے نیت کر کے. ایسا ہی مجلس کا حساب ہے جی. فرش ازا فیض حسینی جو بھی آ جائے اسے فیض ملے گا. توجہ کیجیے گا, کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی شریعت کا ہو, جو حسین کے فرش ازا پہ آ جائے گا اسے فیض ملے گا. فیض ملے گا, جنت نہیں ملے گی. لیکن جو گھر سے نیت کر کے مجلس حسین سنے گا اسے جنت بھی ملے گی, حسین کی ماں کا سلام بھی ملے گا. سلام پڑھے محمد والے محمد. اس سے بہتر سلام پڑھے محمد والے محمد. یہاں تو دیکھیے ہر مذہب کا ایک اجتماع ہوتا ہے, ایک بزم ہوتی ہے, پروگرام ہوتا ہے. لیکن دنیا کے سارے مذہبوں کے پروگرام, اجتماع, بزم ان کے مذہب والوں سے مخصوص ہوتی ہے. بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں دنیا میں, آپ انٹر نہیں ہو سکتے, آپ نہیں جا سکتے, آپ کو اجازت نہیں ہے. بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں دنیا کے, لیکن تنہا فرش حسین, مجلس حسین ایسا اجتماع ہے کہ یہاں کسی بھی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے. کہیں بھی پوری دنیا میں جائے آپ, کہیں قید نہیں لکھی جاتی, کسی پوسٹر پہ نہیں لکھا جاتا. جتنی مجالس ہوتی ہے, جتنے پروگرام ہوتے ہیں محفل اور مجالس کے, کسی پوسٹر پہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ شیعوں سے مخصوص ہے یا کسی فرقے سے مخصوص ہے. نہیں, جو جس کو طلب ہو, جس کو فیض اٹھانا ہے. پھر ایک شعر سے واضح کر دوں کہ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول, جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول, تاریخ کا یہ حال بھلایا نہیں جاتا. تاریخ کا نکالے تھے نا جنت سے, تاریخ کا یہ حال بھلایا نہیں جاتا. جنت سے تو اچھا ہے رضا خان شبیر, دشمن بھی جو نہ جائے نکالا نہیں جاتا. سلمان پڑھ دے محمد والے محمد. فیض حسینی یہاں میں فرش ادا سب کے ماشاءاللہ الحمدللہ دھیرے دھیرے وہ شعر جو ہے وہ اپنے عروج پہ آ رہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. میں نے یہ شعر کیوں پڑھا ہے, یہ یہاں کی نسبت سے پڑھا ہے. یہ بزرگ بیٹھے ہیں, میرے جوان بھی بیٹھے ہیں. چند سال پہلے یہاں کچھ نہیں تھا, لیکن جیسے جیسے انسانیت بیدار ہو رہی ہے, حسین سمجھ میں آ رہے ہیں, حسین سمجھ میں آ رہے ہیں. اس لیے کہ حسین کو ماننے کے لیے بس ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے. حسین کی محبت کا تعلق ماں کی محبت سے ہے. حسین ہو یا علی ہو, علی دیکھیے کتنے احکام شریعت میں, روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, یہ سب تو ہے.
لیکن نبی نے ان کے لیے نہیں فرمایا کہ جب آپ کے دل میں نماز کی ٹھنڈک محسوس ہو تو آپ اپنی ماں کا شکر ادا کرنا، جب آپ کے دل میں روزے کی گرمی کی ٹھنڈک محسوس ہو تو اپنی ماں کے قدم چومنا، جب حج کرنے جانا وہاں کی ٹھنڈک ملے تو پھر اپنے باپ یا ماں کا شکر ادا کرنا۔ نہیں، کسی کے لیے نہیں کہا۔ کیا فرمایا نبی نے کہ جب اپنے دل میں علی کی محبت کا رشک کرو تو اپنی ماں کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ علی کی محبت کا رشتہ ماں سے ہے۔ اگر ماں پاک ہوگی علی کی محبت ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ دھیرے 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 جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ وہ جو تھوڑا سا فالٹ ہے نا، جو لگ رہا ہے نا تھوڑا سا فالٹ دھیرے دھیرے جو آ رہا ہے، یہ کبھی کبھی غذا کا فالٹ ہو جاتا ہے۔ غذا جو ہے نا، غذا اگر غذا پاک نہیں ہے نا تو پھر وہ نسلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو دھیرے دھیرے جو ڈیوائیڈ ہو رہی ہے حسین اور علی کی محبت، یہ وہ جو پرانی غذا ہے نا جو کفر کے زمانے میں کھائی ہے، وہ پاک غذا سے چینج ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے دیکھیے، اگر ایک لقمہ بھی انسان کھاتا ہے نا تو وہ بھی اپنا سر دکھاتا ہے۔ ایک لقمہ، اگر ایک لقمہ بھی کھاتا ہے نا، بہت مشہور معلوم واقعہ، نبی کی خدمت پہ چاہنے والا پہنچا صحابی اور جا کے کہنا، یا نبی اللہ، میری بیوی نے مجھ پہ جرت کی ہے، میری بیوی نے، میرے بیٹے نے مجھ پہ جرت کی ہے۔ سمجھ گیا ہم کو جرت ہے، یعنی نافرمانی کی ہے۔ نبی نے کہہ دیا حرام کا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جی ہاں، اس میں شک ہوتا ہے نا، جو بچے والدین کی نافرمانی کرے۔ نبی نے کہا حرام کا۔ آیا تلوار لے کے زوجہ پہ تیار ہو گیا کہ تو نے میری امانت میں خیانت کی ہے، میں پردیس گیا ہوا تھا۔ نبی نے کہا یہ جو بچہ ہے یہ حرام کا ہے۔ زوجہ نے ہاتھوں کو جوڑا، نہیں نہیں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، خدا گواہ ہے۔ کہا نبی نے فرمایا ہے حرام کا ہے۔ کہا نہیں، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ کہا چلو نبی کے پاس۔ زوجہ اور شوہر دونوں نبی کے پاس آئے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ، میں لے کے آ گیا زوجہ کو، یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، آپ نے فرمایا ہے بچہ حرام کا ہے۔ کیوں کہا نبی نے بچہ حرام کا؟ کہ باپ پہ جرت کرتا تھا، باپ کو آنکھیں دکھاتا تھا، باپ سے بدسلوکی کرتا تھا۔ نبی نے کہہ دیا حرام کا ہے۔ ایک مرتبہ عورت کہتی ہے یا نبی اللہ، آپ کے حق کی قسم، میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، بچہ اسی کا ہے، بچہ اسی کا ہے۔ شوہر نے کہا یا نبی اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ نبی نے کہا ہاں سنو، میں نے جو کہا ہے تو الٹا سمجھا ہے، اب جو کیجیے گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا سن، ایک روز تیرے دروازے کے سامنے سے ایک کھجور بیچنے والا گزر رہا تھا، تو نے اس کو روکا کھجور لینے کے لیے، وہ رک گیا، اس نے مہینہ بتایا، تو نے نہیں خریدی، اس نے تجھے ایک کھجور دی تھی، تو کھجور کو اندر لے گیا، تو نے گھر میں کھجور کو رکھ دی، کھجور زوجہ نے کھا لی، نہ تو نے اجازت لی نہ اس کی قیمت تھی۔ توجہ کیا لیا آپ نے؟ توجہ ہی نہیں کیا۔ ارے اگر ایک کھجور بغیر اجازت کے کھا لے تو اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ ارے جو پورا باغ بغیر اجازت کے کھایا ہے، سب اپنے محمد والے محمد۔ غذا کھلاؤ گے جی۔ دیکھیے بیج آپ نے بویا، آج کل ڈرامہ کیا ہو رہا ہے، سارے احکام شریعت بیچارے مولوی پہ ڈال دیتے ہیں، والدین، مولوی سکھائے گا سارا کام۔ جو ماں باپ کا کام ہے وہ مولوی کی ذمہ داری، ماں باپ سکھائیں، مولوی سکھائے گا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ نہیں، والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ بیج بویا ہے آپ نے، بیج تو بو دیا آپ نے، بیج کی کوپل نکل گئی،
ٹھیک ہے. اب یہ جانتے ہیں کسان لوگ یہاں بیٹھے ہیں, دیکھیے پھل اور شجر کو جیسا پانی آپ دیں گے ویسا پھل آئے گا. اگر شجر کو کڑوا پانی دیا تو پیڑ پہ کڑوا پھل لگے گا, اور اگر پیڑ کو میٹھا پانی دیا تو پھل میٹھا آئے گا. اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے, چاہے پھل کو کڑوا بنا لو اور چاہے میٹھا بنا لو. حج, روزہ, نماز, زکات, تبلیغ, یہ ہے سب شاخیں, توجہ کیجیے گا, یہ ہے سب پھولوں. ولایت علی ہے پانی, اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں, نبی کی حدیث ہے. یہ سارے احکام شریعت ہے فروع, شاخیں. ولایت علی ہے پانی. اگر ولایت علی کا پانی دو گے تو بچہ مجلسوں میں نعرے بھی لگائے گا, علی کے نام پہ بولے گا بھی. سلام پڑھے محمد والے محمد. یہ ہم لوگ ذکر اہل بیت ہی تو پڑھتے ہیں, ذکر اہل رسول ہی تو پڑھتے ہیں. اب وہ فتووں والی بات تو نہیں میں پڑھوں گا کہ فتووں سے کچھ نہیں اثر ہوتا. یہ زمانہ متوکل کا زمانہ تو نہیں ہے نا, یہ زمانہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تو نہیں ہے جب یزیدیت سے وہاں حسین نہ رک سکا. تو الحمدللہ. اچھا یہ فتوے دیے ہوں گے, فتوے اشورا گزرا ہے, بہت سارے فتوے دیے ہیں لوگوں نے, دیے ہوں گے فتوے, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, مجلسوں میں نہ جاؤ, جلوسوں میں نہ جاؤ, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سارے فتووں کو سلام ہے, لیکن اگر کسی کی ضرورت ہے مفتی کی تو اس سال مدینے کے حاکم کو فتوا دے, کیونکہ الحمدللہ اس سال مدینے میں جلوس حسین نکل کے جنت البقیع تک گیا ہے. سلام پڑھ لے محمد والے محمد. یہ کام کر کے سعودیہ کے حاکم نے جھوٹے فتووں کی دکانوں کو تالا لگا دیا. سلام پڑھ لے محمد والے محمد. مدینے میں جلوس نکلا, نکل کے جنت البقیع کا. کہاں سے نکلتے ہیں یہ فتوے لوگ؟ یعنی ہمیں تو معلوم ہے, جو بیچارے اجہل لوگ ہیں, جو جاہل ہے, جو نہیں جانتے, وہ مان لیتے ہیں نہیں یہ فتویٰ سعودیہ سے آیا ہے, یہ فتویٰ مدینے سے آیا ہے, یہ فتویٰ مکے سے آیا ہے. لگاؤ نا فتوے, جاؤ لگاؤ. جلوس میں جانا بدعت ہے, علم کو دیکھنا بدعت ہے, نکاح ٹوٹ جائے گا. ایسی باتیں مت کیا کرو, کیونکہ یہاں جتنے مسلمان رہتے ہیں شاید کوئی ایسا ہوگا کہ جن کے بزرگوں نے علم دیکھا ہوگا, جلوس بھی دیکھا ہے, علم بھی دیکھا ہے, علم بھی اٹھائے ہیں. ارے چھوٹے لوگوں کی باتوں میں مت آ جاؤ ورنہ شجرہ مشکوک ہو جائے گا. بھائی احسان صاحب میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں, سلام علیہ محمد والے محمد. خود آپ کا شجرہ مشغول ہو جائے گا. یا رسول اللہ, یا علی اللہ. چھوٹے لوگوں کی باتوں پہ عمل کرو گے تو آپ کا خود شجرہ مشغول ہو جائے گا. الحمدللہ جلوسوں سے نکاح ٹوٹتے ہوں گے. بھائی کون سی بات ہے, ایک نکاح اتنا چھوٹی سی چیز ہے جو ٹوٹ جائے گا. اور بقول اگر ٹوٹ گیا تو معاملہ خراب ہو گیا, اور معاملہ خراب ہو گیا تو پھر وہ نسل تک جائے گا. اور جب ایسے لوگوں کا نکاح ٹوٹتا ہے تو پھر وہیں سے حسینیت کے خلاف آواز نکلتی ہے. اس لیے کہ حلال زادے حسینیت کو قبول کرتے ہیں, حرام زادوں کی سمجھ میں نہ حسین آتا ہے نہ حسینیت آتی ہے. میں کسی پہ کانٹیکٹ نہیں کر رہا ہوں, میں تو آپ کو فی الحال کماتے ہیں بتا رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ حسین ایسے رہبر کا نام ہے کہ جس کو نبی نے اکیلے میں نہیں کہا, مسجد میں کہا ہے.
بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی کی، حنبل کی، حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین کو دبا دو۔ نبی کہہ رہا ہے نبی جس سے ساری نبوتیں ہو، جس سے ساری رسالتیں ہو، جس کے اوپر سارے دین کا دار و مدار ہو، وہ نبی کہہ رہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ چلے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حسین، کیونکہ حسین نبی نانا ہے اور حسین نواسا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا یعنی جس نبی کے برابر میں نہ آدم آ سکے، نہ نوح آ سکے، نہ ابراہیم آ سکے، نہ یوسف آ سکے، نہ یعقوب آ سکے، نہ یحییٰ آ سکے، نہ خضر آ سکے، نہ الیاس آ سکے، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، تو اس کا مطلب سوچنا پڑے گا کربلا کے میدان میں فقط حسین نے اپنے کو نہیں بچایا، آدم کو بھی بچا لیا، نوح کو بھی بچا لیا، ابراہیم کو بھی بچا لیا، آخری نبی کی رسالت کو بچا لیا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ یہ نبی وہ ہے جو بغیر وحی الہی کے گفتگو ہی نہیں کرتا، ما ینطق عن الہوی الا هو وحی یوحی، یہ تو بولتا ہی نہیں کچھ جب تک اس پر وحی نہ آ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کے جتنے بڑے مفسر ہیں یہ سب نے لکھا ہے حدیث، اور یہ واقعہ بھی سب نے لکھا ہے کہ 11 صفحے لگی تھی مسجد نبوی میں اور حسین کو نانا کی یاد آ گئی۔ میری کتاب نہیں ہے، یہ بھی آپ کی کتاب ہے سب کی۔ حسین کو نانا کی یاد آ گئی، کچھ اماں نانا کہا، بیٹا تیرا نانا مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے۔ حسین چلے اور 11 صفوں کو پار کر کے نانا کی پشت پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے جب والدین گھر میں نماز پڑھتے ہیں، دنیا کے بچے بھی اپنے باپ کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر حسین بچپن کی خصلت سے نانا کی پشت پہ جا کے بیٹھتے تو پہلے سب کی پشت پہ بیٹھ جاتے، دوسری سب کی پشت پہ بیٹھ جاتے، تیسری سب کی پشت پہ بیٹھ جاتے۔ 11 صفوں کو پار کر کے جانا اور نبی کی پشت پر بیٹھنا یہ بچپنے کے مزاج سے نہیں ہے، امامت کا مزاج یہ ہے۔ سدت جوزی نے تذکرہ الخواص میں لکھا ہے 11 صفحے تھی نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی، جب حسین بیٹھے نبی کی پشت پر جا کر۔ اچھا حسین نبی کی پشت پر کیوں نہ بیٹھتے جب حسین کا بابا بتوں کو توڑنے کے لیے سن رہے ہیں؟ ہم صلوات پڑھیں محمد والے پہنچے حسین پشت پہ پہنچے، نانا کی پشت پہ پہنچے، اور نبی جو نبی بغیر وحی الہی کے گفتگو نہیں کرتا، اس کی نماز بھی ان صلاتی و نسکی و محیی و مماتی للہ رب العالمین، قرآن کی آیت ہے نا، پروردگار میری نماز بھی تیرے لیے، میرا رکوع بھی تیرے لیے، میری زندگی بھی تیرے لیے، میری موت بھی تیرے لیے، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے ہے۔ جس نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سب اللہ کے لیے ہو، اور وہ نبی اگر نماز پڑھتا ہے اور نماز کی حالت میں نبی کا نواسا حسین جا کے بیٹھ جاتا ہے تو نبی جو پڑھا رہے ہیں سجدے کو اپنی مرضی سے نہیں بڑھا رہے ہیں۔ توجہ کیجیے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 3 مرتبہ۔ تو سوچا جو نماز پڑھنے والے تھے چلو ایک بار نہیں، نبی نے 3 بار پڑھ دیا، لیکن جب 3 کے بعد یہ جملہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ تو بہت سارے لوگوں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ نبی کی پشت ایک نور بیٹھا ہے۔ نبی کی پشت پر ایک نور بیٹھا ہے۔ پھر سجدے میں چلے گئے، پھر نبی نے سجدے کو توڑ دیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ کچھ لوگوں نے پھر اپنے سر کو اٹھایا، کیا دیکھا؟ نبی کی پشت پہ حسین بیٹھے ہیں، پھر سجدے کو کیا۔ یہی حقاً نبی 72 یا 73 مرتبہ نبی پڑھتے رہے، لوگ سجدے سے سر اٹھا کے حسین کو دیکھتے رہے، سجدہ کرتے رہے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے اپنی مرضی سے حسین کو نبی کی پشت پہ سجدے کی عالم میں کیوں بٹھایا؟ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، حسین کو دیکھتے رہو، سجدہ کرتے رہو۔
मुफस्सिरीन ने लिखा है इस वाक़े को कि 70 या 72 मरतबा। अच्छा, अब एक हुसैनियों के लिए है, एक इसी वाक़े में एक हैरत जो है, एक इबरत जो है हुसैनिया के लिए, हुसैनियों के लिए, वो ये है, बहुत सारे जब जुलूस निकलता है, मजलिस होती है, तो नमाज को एक तरफ रखते हैं। नहीं, कभी भी हुसैन और नमाज टकरा नहीं सकते। और दलील हमारे अजहल बच्चे क्या देते हैं, कहाँ देखिए मौलाना इमाम हुसैन नाना के पुष्प पे जाकर बैठ गए, नबी की नमाज रुक गई, तो अगर हुसैन का जुलूस निकल रहा है तो नमाज रुक जाए तो क्या बात है। नहीं, तू समझा नहीं, नबी की नमाज रुकी नहीं है हुसैन के आने से। जुमला सुन के चुप ना बैठिएगा। नबी की नमाज हुसैन के आने से रुकी नहीं, बल्कि जिस अमल को नबी को एक बार या 3 बार कहना था, नबी ने हुसैन के आने पर वो 70 या 72 मरतबा कहा। इसका मतलब हमारे पास दलील हो गई, अरे जब हुसैन आ जाए दिल में तो नमाजें कज़ा नहीं होनी चाहिए, सजदों को तूल होना चाहिए। सजदों को तूल होना चाहिए। जिसके दिल में हुसैन और अली की मोहब्बत आती है, उसकी नमाजें कज़ा नहीं होनी चाहिए। हुसैनी वो हो ही नहीं सकता जिसकी नमाज कज़ा हो, वो अज़ादार हो ही नहीं सकता जो इबादत गुजार ना हो। ये थिंकिंग नहीं चलेगी आपकी, खाली हुसैन का मातम नहीं चलेगा। कयामत के दिन जब आप जाएंगे हुसैन का मातम लेकर, जंजीरें लेकर, कमा लेकर, सारी चीजें लेकर, मौला ये लेके आए हैं, मौला कहेंगे जो दूसरा था वो कहाँ गया, वो भी लेके आओ। आप कहेंगे क्या था, कहा मेरे नाना फरमा के गए थे, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन व किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत। अहले बैत तो ले लिया, लेकिन कुरान का अहकाम को छोड़ दिया। अच्छा, शायद मैंने गुस्सा साल भी ये कही बात थी। पुल ऐसा बनाया है अल्लाह ने, जन्नत को पार करने का पुल ऐसा बनाया है, पुल ऐसा बनाया है कि जिसपे बैलेंस किए बगैर गुजर ही नहीं सकते। देखिए, जितने बारीक पुल ब्रिज बने हैं ना, उस पे आप जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक गुजर नहीं सकते। और वो तो पुल सिरात, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस पे अगर बैलेंस नहीं बनाना तो मामला खराब हो जाएगा। इसलिए नबी ने कहा 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं बैलेंस वाली, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, जैसा कुरान ऐसे अहले बैत, जैसे अहले बैत ऐसा कुरान। तवज्जो कीजिएगा, अगर कुरान पाक है तो अहले बैत भी पाक है, अगर कुरान का एहतराम है तो अहले बैत का भी एहतराम है, अगर कुरान कहता है अहले बैत की बातें तो अहले बैत भी कुरान की बातें बताते हैं। अज़ादारो देखिए, हाफिज़े कुरान बनना आसान है, लेकिन सर कटा के नेज़े पे तिलावत करना बहुत मुश्किल है। ये वारिसे कुरान है, इसीलिए नबी कह के गए। और अज़ादारो एक जुमला आ गया, इमाम हुसैन कभी नेज़े पे तिलावत कुरान न करते, इसलिए कि हुसैन खुद नातिक़े कुरान है, लेकिन नाना की हदीस पे अमल करने के लिए हुसैन ने नेज़े पे जाके तिलावत कुरान की है और दुनिया को बताया है, देखो दुनिया वालों, तुम हम में और कुरान में जुदाई करना चाहते हो, अरे सर कटने के बाद भी कुरान हमसे जुदा नहीं हो सकता। सलात पढ़े मोहम्मद वाले नाना की हदीस पे अमल किया है, इससे बेहतर सलात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, नाना की हदीस पे अमल किया हुसैन ने। सक़लैन, नूरैन, ज़हरैन, मग़रिबैन, ये बिल्कुल बैलेंस है। पुल सिरात पे वही गुजरेगा जिसके हाथों में बैलेंस होगा। और बैलेंस मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी हदीस अहले सुन्नत के कारी साहब बैठे पढ़े हुए, सारी हदीसें गए। नबी ने आखिरी वक्त में फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों?
تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اب مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے 2 چھوڑی ہے اس لیے کہ 2 لے کے آئے تھے. توجہ کیجیے گا. نبی سے بھی کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ تو 1 لے کے آئے تھے قرآن 2 کیوں چھوڑا؟ کہا نہیں 1 قرآن لے کے آیا تھا علی کا نور بھی تو لے کے آیا تھا. اس لیے کہ جب نبی دنیا میں آئے تو نبی نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور کے تو 2 حصے ہیں. 2 چیزیں. اب کس نے کہا مجھے نہیں پتا. اچھا 2 پہ بات بگڑی ہے. یہ بات یہاں نہیں بگڑی. 2 پہ شروع میں بگڑی ہے بات. جب اللہ نے آدم کو خلق کیا اور فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. جی سب نے کیا الا ابلیس. کون؟ الا ابلیس. تو نہیں. کیوں نہیں کرے گا؟ کہا خلقت من النار وخلقتہ من طین. تو نے آدم کو مٹی سے خلق کیا مجھے نار سے خلق کیا. میں افضل ہوں. ابلیس نے کیا کیا؟ تراب سے انکار کیا. کب مٹی کو تو نے آدم کو تو نے مٹی سے بنایا اس لیے میں سجدہ نہیں کروں. اچھا شیطان مانتا تھا نہیں اللہ کو یا نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. ارے بھائی نہ مانتا تو 6000 برس سجدہ کس کو کرتا؟ 6000 سال جو سجدہ کر رہا تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتا تھا اور اللہ نے بھی یہ کہا کہ مجھے مانتا ہے. کہاں پروردگار تجھے مانتا ہوں. کہا اگر مجھے مانتا ہے تو میری بات بھی مان. کہا نہیں تجھے مانتا ہوں تیری بات نہیں مانوں گا. سنیے گا کیا کہا؟ تجھے مانتا ہوں تیری بات نہیں مانوں گا. اللہ نے کہا اگر مجھے مانتا ہے تو میری بات بھی مان. اگر مجھے سجدہ کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں آدم کو سجدہ کر. توجہ کی جگہ آدم کو سجدہ کر. کہ سجدہ اس لیے نہیں کروں گا آدم بنا ہے تراب سے میں بنا ہوں آگ سے. میں افضل ہوں تراب سے. جملہ سنانے جا رہا ہوں سننا بیٹھیے گا. ارے آدم نے تراب سے انکار کیا. اللہ نے 6000 کے سال کے سجدے سب بیکار ہو گئے. اما جو تراب سے انکار کرے وہ ابلیس سے شیطان بن جاتا ہے جو ابو تراب سے انکار کرتا ہے. سلام پڑھے محمد والے محمد پر. تو بات وہاں بھی 2 کی تھی. اللہ نے کہا نہیں مجھے بھی مان میری بات کو بھی مان. اگر اپنے سجدوں کو قبول کرانا ہے یہاں پہ نبی نے کہا دیکھو 2 دے رہا ہوں 2 دے رہا. اب مجھے نہیں پتا نا مجھے بتانا ہے. کس نے کہا 1 کافی. اچھا میرے استاد کہا کرتے تھے شام میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا سب بہت فرمائیے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں 1 کافی کتاب اللہ ہمیں 1 کافی. چلیے ہم نے مان لیا 1 کافی. تو ان کو صحیفہ میں اپنے جیسا چننے کی ضرورت کیا تھی؟ اور کریے گا بھائی جب 1 چیز تمہیں کافی ہے تو اپنے جیسا چننے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیفہ میں اپنے جیسا چننا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں قرآن کافی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ علی کو نہیں مانیں گے. تو کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے گیا ایک چاہنے والا چھٹے امام کی خدمت میں کہنے لگا یا مولا انا شیعتوں کا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے فرمایا لیسا شیعتوں کا تو میرا شیعہ نہیں ہے. کہنے لگا مولا آپ کا شیعہ ہوں. دیکھیے شیعہ کہنا آسان ہے کلو میاں بننا بہت مشکل ہے. شیعہ کہنا بہت آسان ہے بننا بہت مشکل ہے. شیعہ امام نے فرمایا نہیں ویسا شیعہ تو میرا شیعہ نہیں. میں مولا میں شیعہ ہوں. نہیں بل موالین تو میرا شیعہ نہیں ہے بلکہ تو میرا موالی چاہنے والا ہے. تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے. تو محبت کرنے والا اور ہوتا ہے شیعہ اور ہوتا ہے. محبت کے لیے کوئی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے لیکن شیعہ کے لیے قید ہے. بہت دعوے کرتا تھا ایک آگے چڑھے امام کے خدمت میں مولا میں آپ کا شیعہ میں آپ کا شیعہ میں آپ کا شیعہ. مولا نے کہا ہم تمہارے دلوں کو جانتے ہیں پتہ ہے ہمیں تمہیں کتنی محبت ہے. بتایا مت کرو اس لیے کہ ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کے بارے میں جانتے ہیں. بتانے کی ضرورت نہیں
نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے مولائی ہو اور کتنے بڑے حسینی ہو اور کتنے بڑے جو ہے شیعہ ہو. یعنی مولا میں شیعہ. اچھا شیعہ تو پوچھا تندور نے. کہنے لگا مولا جل جاؤں گا. اس لیے تو کہہ رہے تھے ہمارا شیعہ نہیں ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے. نہیں غور نہیں کیا. کہا مولا جل جاؤں گا. ادھر سے آ رہا تھا ایک اور اصلی شیعہ. ایک مرتبہ مولا نے کہا کون جاؤ. پوچھا نہیں مولا چلوں گا یا بچوں گا. کود گئے. ایک مرتبہ جو بناوٹی شیعہ برابر میں کھڑا تھا کہنے لگا مولا ذرا ڈھکن تو اٹھا کے دیکھیے بچا یا رہا. کہا میں نہیں اٹھاؤں گا تو ہی اٹھا. اب جو تنور کا ڈھکن اٹھایا کیا دیکھا ہارون مکی تسبیح پڑھ رہے ہیں. امام نے کہا ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ. سلام علی محمد. ایسے ہوتے ہیں ہمارے شیعہ. ایک اور آ گیا مولا علی. مولا علی کوفہ میں بیٹھے تھے. ایک اور آیا سلام کیا السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا نے سلام کا جواب دیا. مولا نے کہا کیوں آئے ہو. کہا یا امیر المومنین ایک پریشانی ہے میرے پاس. کہا میں بتاؤں یا تو بتائے گا. میں بتاؤں یا تو بتائے گا. ہاں بتائیے. کہا جب سارے طبیبوں ڈاکٹروں سے تھک چکا تیری بیوی بیمار ہے اور سن تو میرا شیعہ نہیں ہے تیری بیوی میری شیعہ ہے. جب پوری دنیا کے ڈاکٹر اس دوائی لے کے تھک گیا تو تیری بیوی نے تجھے کہا دیکھ جب کہیں سے شفا نہ ملے کوفے میں چلا جا. ایک ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. آپ جیسے بھی سن لینے لگا تھک گئے. صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم. ایک ہے کوفے میں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. کہاں یا امیر المومنین میری زوجہ بیمار ہے. مولا نے کہا جا ہو گئی ٹھیک. اب سنیے گا آخری کا جملہ. جا ہو گئی ٹھیک. کہنے لگا دوا تو نہیں دیا آپ نے. مولا نے فرمایا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میرا شیعہ نہیں ہے. نہیں سوچا آپ نے غور ہی نہیں کیا. اس لیے کہ میرا شیعہ ہوتا تو کبھی دوا کا سوال نہیں کرتا. اور سن جو دوا دیتے ہیں وہ شفا نہیں دیتے. ہم شفا ہم نے کہہ دیا تو تیری زوجہ ٹھیک ہو گئی. جا کے دیکھ. تو بڑا فرق ہے بھائی شیعہ بننے میں اور موالی بننے میں اور مولائی بننے میں. امام صادق فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے بلاؤ ہماری بزموں میں. ہو سکتا ہے ہماری محبت اس کے دل میں ایسا اثر کرے کہ وہ چند دنوں کے بعد ہمارا شیعہ بن جائے. سلام بولے محمد والے محمد. ہمارے محبت کرنے والوں کو ہماری بزموں سے بھگایا مت کرو. احترام کیا کرو. ان کو بلایا کرو. آل محمد کو سب مانتے ہیں اس لیے کہ کائنات آل محمد کے صدقے میں بنی. انی ما خلقت سمعا مبنیۃ ولا ارضا مدینۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مسیرا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلقا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. ہے یہ اپنا کلام نہیں ہے. حدیث قدسی ہے. اور قبلہ جانتے ہیں حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے. جو قرآن سے الگ آیتیں ہیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تو حدیث قدسی میں کیا فرما رہا ہے پروردگار. یہ زمین نہ بناتا, آسمان نہ بناتا, تارے نہ بناتا, چاند نہ بناتا, سورج نہ بناتا, فرش نہ بچھاتا, نہر نہ چلاتا, ہوا نہ چلاتا. یہ جو سب بنایا ہے یہ ان پانچ کی محبت نے بنایا ہے. اب اگر کوئی زمین پہ چلے اہل بیت سے بغض رکھے اس کا چلنا حرام ہے. سلام علیہ محمد والے محمد. جو پنجتن پاک سے بغض رکھ کر زمین پہ رہتا ہو اس کا رہنا حرام ہے, اس کا کھانا حرام ہے, اس کی عبادت حرام ہے. اس لیے کہ اللہ نے پنجتن پاک کی محبت میں کائنات کو خلق کیا. حق ہے بھائی, حق ہے. ہر انسان کا حق ہوتا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو اس سے بغض رکھ کے جنت کی آرزو. جنت تو دے. جنت میں کتنے عہدے ہیں مجھے بتائیے آپ. کتنے عہدے ہیں جنت کے تو کچھ عہدے ہیں نا. کوئی بھی ملکیت ہو اس کے عہدے ہوتے ہیں. کوئی صدر ہوتا ہے, کوئی سیکورٹی ہوتا ہے, کوئی بانٹنے والا ہوتا ہے, کوئی بلانے والا ہوتا ہے.
جنت کے جتنے بڑے عہدے ہیں وہ نبی نے تمام اصحاب کے سامنے دے دیے پنجتن پاک کو. کیا فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، تم ہی تو ہو جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرو گے. جو پیچھے کا اور کیا فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہے، فاطمہ خاتون جنت ہے، میں محشر جنت ہوں. اور بھائی جنت میں راہی کیا، جنت کے سردار تو پنجتن کو بنا دیا نبی نے. بغیر سردار کے کہیں انٹری نہیں ہوتی ہے. سارے جنت کے جتنے عہدے تھے نبی کریم نے اللہ کی مرضی سے اہل بیت کو، جنگ چل رہی تھی، مولا تلوار چلا رہے تھے، ایک کافر نے آ کے سوال کیا یا علی آپ کے والد کہاں جائیں گے؟ مجھے مولا فرمانے لگے تو بتا تیرا باپ کہاں جائے گا، تو بتا تیرا باپ کہاں جائے گا. تو میرے باپ کے سوال کر رہا ہے، میرے باپ کے بارے میں سوال کر رہا ہے. تم نے نبی سے نہیں سنا کہ جنت اور جہنم کو میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو اپنے باپ کو جنت میں لے جاؤں گا، تم اپنے باپوں کی فکر کرو. تم اپنے باپوں کی فکر کرو، تمہارے باپ کہاں جائیں گے. اس لیے کہ میں تو جنت کا سردار بھی ہوں، تقسیم کرنے والا بھی ہوں. کیا کہنا، جنت کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے نمازیں، جنت کے لیے روزہ تھوڑی رکھا جاتا ہے، خوشنودی خدا کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. اگر کوئی نماز مشکلوں سے بچنے کے لیے پڑھے تو اس کی بھی گئی. نماز مشکلوں سے بچنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی قبلہ، نماز پڑھی جاتی ہے اطاعت خدا میں. حج کیا جاتا ہے اطاعت خدا میں، روزہ رکھا جاتا ہے اطاعت خدا میں. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، آیت نازل نہیں ہوتی. لیکن اگر علی یا آل محمد نماز پڑھے تو آیت آ جاتی ہے، روزہ رکھے سورہ غیر آ جاتا ہے. فرق ہے ہماری نماز میں پنجتن کی نماز. تو کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہے جو اولاد رسول کو تسلیم نہ کرتا ہوگا. میں نہیں مانتا کہ کربلا میں حسین کے مقابلے پہ مسلمان تھے، ان کا تو اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، ان کا تو اسلام سے. اب اگر ان کی کوئی بات کرے تو پھر شجرہ وہیں پہنچتا ہے. اب اگر کوئی ان کی بات کرے، کہتے ہیں بہت سارے اللہ معاف کر دے گا، یزید بھی چلا جائے گا جنت میں، اللہ غفور الرحیم ہے، نبی رحمت للعالمین ہے. نبی سے کہہ دے گا، میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، ترمذی کتاب کا واقعہ سنا رہا ہوں، قاری صاحب دیکھے گا، حوالے بھی دے دیا میں نے. جی جنگ احد کے بعد جناب حمزہ کا قاتل لوگ نبی کے سامنے لے کے پہنچے اور لوگوں نے کہا یا نبی اللہ اب تو اس نے معافی مانگ لی، اب تو اس سے کلام کر لیجئے. تو نبی نے کیا فرمایا کہ اس کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دو، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا. آگے کا جملہ سنیے گا، ارے جو نبی چچا کے قاتل کی صورت نہ دیکھنا چاہے وہ جنت میں حسین کے قاتل کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ جنت میں حسین کے قاتل کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اگر جنت میں چلا بھی گیا تو نبی ایسی جنت کو چھوڑ دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کا قاتل جنت میں چلا جائے. میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، آج اس کو کچھ نہیں پڑھا، زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. سورہ نساء کی آیت ہے، اور سورہ نساء قرآن کا ایسا سورہ ہے کہ جس میں مریم کی عصمت ہے. جناب مریم وہ بیوی ہے جس کی عصمت کی گواہی اللہ نے قرآن میں سورہ مریم، اور سورہ مریم کو پڑھ کے ایسا ہوتا ہے کہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے مریم کا. ارشاد خداوند عالم قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک. کس نے کہا؟ ملک نے جا کے کہا. قالت الملائکۃ یا مریم، اللہ نے جناب مریم کے پاس ملک کو بھیجا ہے اور کیا کہا؟ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا اور چن کے پاک کیا
اور پاک کر کے پھر چنا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چناؤ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ایک صفت کے بہت سارے مالک ہو وہاں چناؤ ہوتا ہے۔ جہاں کوئی ہو نہیں، ایک ہی مالک ہو، وہاں چناؤ نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے مریم کے زمانے میں پاک عورتیں اور بھی تھی، لیکن اللہ نے ان میں سے مریم کو چنا، لیکن فاطمہ کے لیے چناؤ نہیں ہوا۔ انما یرید اللہ، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ فاطمہ کے لیے لفظ چناؤ نہیں آیا قرآن میں۔ کیا ان اللہ اصطفیٰ کی بات آ رہی ابا نساء العالمین، ہم نے چن لیا، عالمین میں تمہیں سردار بنایا ہے، چن لیا۔ یہ کس کو بھیجا؟ ملک کو، لیکن سیدہ کے در پہ ملک کو نہیں بھیجا۔ انما یرید اللہ لیذھب، ضرورت نہیں ہے کہ ملک جائے، ہاں جاتا ہے ملک سیدہ کے در پہ۔ کبھی سیدہ کے بچوں کا جھولا جھلانے کے لیے جاتا ہے، کبھی سیدہ کے بچوں کے کپڑے لینے کے لیے جاتا ہے، کبھی سیدہ کے بچوں کی چکی چلانے جاتا ہے، کبھی رضوان بن کے جاتا ہے، کبھی یتیم بن کے جاتا ہے، کبھی مسکین بن کے جاتا ہے، کبھی اسیر بن کے جاتا ہے۔ جی جی جی، ضرورت نہیں ہے جا کے کہے قالت الملائکۃ یا سیدہ، ایسا نہیں آیت میں قرآن میں، بلکہ انما یرید اللہ لیذھب، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ ایک روز نبی بیٹھے ہوئے تو مسجد میں اعلان کر رہے تھے کون کون جنت میں جائے گا۔ نبی نے اعلان کیا، یا سلمان تم اور فضہ جنت میں جاؤ گے۔ سلمان نے سنا، مسجد کو چھوڑا، در سیدہ پہ آیا، دق الباب کیا، فضہ نکل کے آئی، کیا چاہتے ہو؟ کہا رسول کی بیٹی کو پیغام دو کہ آپ کے بابا نے فرمایا ہے، کہہ دو نبی سے دروازے پہ آ جائے، آپ کے بابا کا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ سیدہ دروازے پہ آئی، سلمان نے کہا اے شہزادی مبارک ہو، اے فضہ مبارک ہو، کہ آج نبی نے فرمایا، بشارت دی ہے، نبی نے فرمایا اے سلمان تم اور فضہ جنت میں جاؤ گی۔ فضہ نے کہا سلمان جنت تمہیں مبارک ہے۔ کیا کہا؟ سلمان جنت تمہیں مبارک ہو۔ کیا مطلب؟ کہا جنت تمہیں مبارک ہو، میں تو رہتی ہوں جنت میں ہوں۔ بس کیا؟ میں تو رہتی ہوں جنت میں۔ اب سلمان جو 10ویں درجے پہ فائز ہے ایمان کے، سلمان کہنے لگا فضہ تو بڑی بڑھ چڑھ چڑھ کے باتیں کرنے لگی ہے، کیا کہہ رہے ہو جانتی نہیں؟ کہا جو کہہ رہے ہوں صحیح کہہ رہے ہوں۔ کہا سلمان میں تو رہتی ہوں جنت میں۔ سلمان نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا سلمان تو آج تک سمجھا ہی نہیں جنت کہتے کسے ہے؟ ارے جنت تو کچھ ہے ہی نہیں، جہاں سیدہ، جہاں علی، جہاں حسن، جہاں حسین، جہاں جنت کے کھانے آ جائے، جہاں جنت کا لباس آ جائے، جہاں جنت کے ملک آ جائے، اسے تو جنت کہا جاتا ہے۔ سلام بھیجو محمد والے محمد۔ موضوع میں اور کچھ تھا، مجھے دلیل ابو طالب دینی تھی، اس آیت کے ذریعے تھوڑا سا پڑھ کے بس ربط مشاہد کر دیتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر۔ کیا فرمایا؟ یہ جب آیت قرآن میں ایک شخص چوتھے امام کی خدمت میں گیا، چوتھے امام نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بتاؤ مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ عیسائیوں نے بڑے چیلنج کیے ہیں جناب مریم کو افضل بتانے کے لیے، بڑی کتابیں لکھی گئی ہے جناب مریم پہ کہ مریم افضل، مریم افضل، مریم افضل، عیسیٰ افضل، عیسیٰ افضل محمد سے۔ لیکن قسم خدا کی آل محمد کے چاہنے والوں نے دلیلیں ایسی پیش کی ہے کہ مریم افضل نہیں ہے، سیدہ افضل ہے، عیسیٰ افضل نہیں ہے، محمد افضل ہے۔ یہ بڑی بڑی دلیلیں دی ہیں عیسائیت نے، جب مار کھا چکے جب بیٹھے ہیں چپ چاپ۔ ایسا نہیں ہے کہ مریم افضل ہے اس لیے کہ مریم کا نام قرآن میں ہے اور مریم کے نام سورہ ہے، توجہ کیجیے گا۔ اچھا مریم کے نام سورہ، مریم معصومہ ہے۔ جب مریم گئی، جب عیسیٰ کو آنا ہوا دنیا میں، تو مریم بیت المقدس کی خادمہ کہلاتی ہے، توجہ کیجیے گا۔ جب خانہ کعبہ کے قریب گئی، وہ مریم جس کو اللہ نے معصوم کہا، کہ پروردگار میری اس منزل کو آسان کر دے، عیسیٰ آنے والا تھا، اللہ کی آواز ہے مریم میرا گھر ہے سچا خانہ نہیں ہے، مریم میرا گھر ہے سچا خانہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے تو میرے گھر کی خادمہ ہے، لیکن خیال رہے یہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، قربان ہو جائے علی کی ماں پر۔ اور جب علی کو آنا ہوا، علی کی ماں نے دیوار کعبہ کو پکڑا، پروردگار میری منزل کو آسان کر دے۔ اللہ کی آواز آئی، علی کی ماں دروازے سے نہیں آنا، دیوار میں میں بناؤں گا۔
گواہی ہے عیسیٰ کا معصوم ہونا، اور علی کی ماں کی عصمت کی گواہی ہے علی کا کعبے میں پیدا ہونا۔ نہیں سمجھے آپ؟ جو سمجھے وہ سمجھ لیں۔ اس لیے کہ جب خانہ کعبہ بن رہا تھا اور ابراہیم اور اسماعیل تھک گئے تو جناب ابراہیم نے پروردگار کی بارگاہ میں کہا، پالنے والے اگر تو کہے مکے کے کسی مزدور کو بلا لوں، اس لیے کہ میں بھی تھک گیا، میرا بیٹا بھی تھک گیا، تو اللہ کی آواز آئی، ابراہیم یہ پاک گھر ہے، اس میں غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگنا چاہیے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس میں غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگنا چاہیے۔ اور جس کی تعمیر میں اللہ غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگنا دے، اب اس میں اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کے ایمان میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اس کا بیٹا پیدا ہو جائے، جس کو لوگ کہتے کلمہ نہیں پڑھا، کی خدمت میں پہنچا، کہتا ہے اے ابن رسول اللہ، سنا ہے آپ کے دادا نے کلمہ نہیں پڑھا، بس میں نے ختم کر دیا اسے۔ آج کے امام نے فرمایا، تم یہ بتاؤ کیا تم نے دنیا میں کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کہ خود تو کلمہ نہ پڑھے اور اولاد کو کلمہ پڑھائے؟ سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تم نے دنیا میں کوئی ایسا شخص دیکھا ہے خود تو کفر پر ہو اور اولاد سے کہے کہ کلمہ پڑھو؟ اچھا تم نے دنیا میں ایسا دیکھا ہے کوئی شخص خود تو علی سے برات کرتا ہو اور اولاد کو کہے کہ علی سے محبت کرو؟ فطری تقاضا ہے، کوئی ہے ایسا دنیا میں دیکھا ہے شخص؟ اور پھر امام نے دوسرا کہ یہ بتاؤ اگر تم نے قرآن میں پڑھا ہے جب شریعت آ گئی، جب حلال و حرام کے مسئلے آ گئے تو اللہ نے اپنے نبی کو آیت کے ذریعے کہہ دیا، اے میرے نبی مسلمان آپس میں مسلمان نکاح کرے، مومن آپس میں نکاح کرو، جو کفر ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو کیا بات ہوئی؟ نبی نے یہ مسئلہ امت کو بتا دیا، چچا کو نہیں بتایا۔ سلام محمد علیہ محمد۔ اے نبی الگ کر دو کافروں سے مسلمانوں، مشرکوں سے مومنوں کو۔ اگر کوئی کسی کا شوہر کافر ہے تو اس کے یہاں مسلمان عورت نہیں رہ سکتی۔ تو جب یہ باتیں نبی نے امت کو بتا دی تو پھر نبی نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کا نام نہیں، ابو طالب کلمہ پالنے والے کا نام ہے۔ جس نے کلمے کو پالا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں، جس نے کلمے کو بچایا ہے اسے اولاد ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ جو کلمے کو بچا رہے تھے حسین کربلا میں، یہ بھی تو اولاد ابو طالب کا خون بہ رہا تھا۔ زمین کربلا پہ حسین اپنے خون سے لکھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں صدارو، خاندان ابو طالب شریعت کو بچانے میں کٹ گیا، ذبح ہو گیا، لیکن حسین نے کہا نہیں، اذانیں ہونی چاہیے، مسجد آباد رہنی چاہیے، شریعت باقی رہے گی۔ یہی تو لڑائی تھی مولا حسین کی یزید سے، انہوں نے اپنی لڑائی پڑائی تھی، اور حسین کہتے نہیں میں تو گورنر بننا چاہتا ہوں مدینے کا۔ یزید کہہ دیتا ہے گورنر بنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بیعت کر لو، گورنر بنو۔ لیکن حسین دیکھ رہے تھے مجھے تو گورنری مل جاتی لیکن مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی، کعبے کی حرمت باقی نہ رہتی، عبادتیں ختم ہو جاتی، کوئی حرام و حلال باقی نہ رہا۔ اس لیے حسین نے کہا نہیں، گورنری پسند، بادشاہی پسند نہیں، یہ سر کٹانا پسند ہے، اور کٹا دیا آزادار ہوا۔ اور پھر امام شبیب اپنے صحابی سے فرما رہے، ابن شبیب میرے جد حسین کو جانور کی طرح ذبح کیا گیا ہے۔ پتہ ہے شریعت کا کیا قانون ہے؟ ابھی گئی ہے ذوالحجہ ایک مہینے پہلے، شریعت کا یہ قانون ہے کہ کسی جانور کے سامنے بھی کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ شریعت کا قانون، لوگ خیال نہیں رکھتے لیکن شریعت کا قانون ہے، اگر آپ قربانی میں جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس کے سامنے اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ خاص طور سے اگر کسی کا بیٹا یعنی جانور ہے تو اس کے سامنے اس کے باپ کو نہ مارا جائے۔
اس کے بیٹے کو ذبح نہ کیا جائے. کربلا میں کتنا بڑا ظلم ہو گیا. حسین کے سامنے اکبر کو ذبح کیا جا رہا ہے. حسین کے سامنے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. حسین کے سامنے حسین کے بھائی کے شانوں کو کاٹا جا رہا. سنیے سنیے. دیکھیے رونے کا تعلق جو ہے وہ خود نہیں ہے. دل پہ جب چوٹ لگتی ہے. پتہ ہے امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ امام صادق فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں جب ہماری مظلومی پہ رونا نہ آیا کرے تو تم اپنوں کو یاد کر کے رویا کرو. اس کا اجر بھی اللہ سے ہم تمہیں دلا دیں گے. اور عزادارو رونا اللہ کو بڑا پسند ہے. سورہ توبہ میں بھی اللہ فرما رہا ہے تم ہنستے تو ہو روتے نہیں ہو, تم بڑی غفلت میں پڑے ہو. ابن شبیب میرے جد حسین کو جانور کی طرح ذبح کیا گیا. ابن شبیب نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. مولا میں نہیں سمجھا جانور کی طرح کیسے ذبح کیا. ابن شبیب عرب میں جانور کو جب ذبح کیا جاتا تھا تو عرب کے لوگ یہ کرتے تھے اس کو میدان میں لے کے آتے تھے, اس کو دوڑاتے تھے. جب دوڑ دوڑ کے تھک جاتا تھا پھر اس کے گلے پہ چھری چلاتے تھے. ابن شبیب میرے جب حسین کو پہلے کربلا میں دوڑایا گیا. کسی نے خنجر مارا, کسی نے تیر مارا, کسی نے بھالا مارا, کوئی پتھر مارتا تھا. اگر کسی میں کچھ نہ ہوتا تھا تو کربلا کی گرم اٹھا کر حسین کے زخموں پہ مارتا تھا. جب حسین تھک زمین کربلا پہ آ گئے. شمر کل خنجر نہیں, عزادارو کل خنجر نہیں ہے, کل خنجر نہیں ہے. اس لیے کہ جو پہلے سے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ کل خنجر نہیں لائے گا. شمر تیز خنجر لے کے آیا تھا لیکن حسین کا گلا اتنا خشک تھا کہ اسے نے کہا تیز خنجر بھی کل ہو گیا تھا. عزادارو حسین کو ایسے ذبح نہیں کیا, 12 ضربتیں شمر ملعون نے ماری ہے. عزادارو جب بھی ضربت لگتی تھی کبھی نانا کو بلاتے تھے, کبھی نجفکر کرتے تھے اے میرے بابا, کبھی حسن کو بلاتے تھے, کبھی عباس کو بلاتے تھے. لیکن جب آخری ضربت لگی نہ نانا کو بلایا نہ بابا کو بلایا. اماں تیرا حسین, اماں تیرا حسین. ایک بیٹے کی صدا کربلا کے میدان میں گونج رہے تھے. میرے بابا میرا چکیوں کا پالا حسین, میرا ہوش کا پالا حسین. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. رونے میں شرمایا مت کرو, یہ سوچ کے رویا کرو یہ رونا آخری رونا ہے. ارے کسی کیا پتا زہرا کا کیا لٹ گیا. ارے جو زینب بڑے گھر کو لے کے آئی تھی وہ شام غریبہ میں لٹ چکے تھے. اور ایسی لٹی کہ جب 11 محرم کو مختل نے روایت لکھی ہے زینب کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے. سید سجاد نے پوچھا بیٹی اماں کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا بیٹا مدینہ یاد آ رہا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. عزادارو سنی ہوگی آپ نے شہادت حسین یوم عاشورہ سنی ہوگی. اس حسین کو اس لیے بھی رویا کرو کہ حسین کو رولا رولا کے مارا گیا ہے. کبھی اکبر کا لاشا دکھا کے مارا ہے تیر, کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو دکھا کے تیر مارا ہے, کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے دکھا کے تیر مارا ہے. پتا ہے آپ کو, پتا ہے آپ چلے جائیں گے مجلس کے بعد اپنے اپنے گھروں تک, لیکن میں نے پڑھا ہے حسین کی ماں گھنٹوں یہی بیٹھے ہوئے. حسین میرا پیاسا حسین, میرا غریب حسین. جزاکم اللہ, جزاکم الزہرا, جزاکم الزہرا. آوازوں کو بلند کرو, شرمایا مت کرو, تم خود کے مت رویا کرو. اس لیے کہ آپ کو روتے ہوئے کوئی تماشا تو نہیں مارتا, کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا. اور اگر سکینہ سسکیوں سے روتی تھی تو شمی تماشا مارتا تھا, تازیانہ مارتا تھا.
आशियों से मत रोना, खुल के रोया करो, इसलिए कि बुरी माँ हुसैन की कहीं नहीं जाती, लेकिन रुमाल लेके वहां आ जाते हो जहां आप हुसैन को रोते हैं। अज़ादारों मुझसे कहा गया है कि शहादत इमाम हुसैन पढ़ी जाए। हाँ अज़ादारों, हुसैन की शहादत ऐसी शहादत है कि जिसे बहुत सारे लोग सुन के बर्दाश्त न कर सके, दुनिया से चले गए। अब्दुल्ला आग़ा मरशी जब दुनिया से गए हैं तो अपने बेटे को वसीयत की थी कि जब मुझे तलकीन सुनाना तो रुखसत हुसैन पढ़ना, जब मुझे कफन देना तो रुखसत हुसैन पढ़ना। जब हुसैन अब्बास के शाने ला चुके, अली अकबर कासिम की लाश के टुकड़े ला चुके, हुसैन ने आवाज दी, हल में यंसरुना, है कोई जो मेरी मदद को आए। मैंने मखतल में पढ़ा है, इमाम हुसैन की इस आवाज पे जिन्नात करबला में आ गए, मलक जन्नत को छोड़ के करबला में आ गए, सारे अंबिया करबला में आ गए। फातिमा के लाल, हम आपकी मदद के लिए आ गए। यूं कहते हैं फातिमा के लाल, मैं आपकी मदद के लिए आ गया। अज़ादारों, इमाम हुसैन फरमाते, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद तुम्हारी मदद के लिए करबला में आया हूँ। देखो मैं मजबूर नहीं हूँ, मदद के लिए मेरा बाबा खड़ा हुआ है, मेरा नाना आया हुआ है, मेरा भैया आया हुआ। मैं कहूँगा मौला हुसैन, जो मदद नहीं चाहिए थी बुलाया करो। हुसैन कहेंगे, इन साइलों को बता रहा हूँ कि मेरा इख्तियार कितना है, मैं चाहूँ तो पूरी कायनात करबला में बुला सकता हूँ। आदम तुम भी चले जाओ, नूह तुम भी चले जाओ, बाबा आप भी चले जाओ, लेकिन सब चले जाना, अम्मा आप न जाना। आवाजों को बुलंद करो, रोने में शर्माया मत करो। अम्मा सब चले जाए, आप न जाना। माँ तो माँ होती है ना, चाहे जितना बूढ़ा बच्चा हो, लेकिन माँ होती है। अरे तभी तो पसलियों को पकड़ के करबला में एक माँ खत लिखा के साफ कर रहे थे, कल मेरा यार हुसैन। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। चंद लम्हा। हाँ ज़ादारो, हुसैन ने सदा दी, इधर अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। आप शायद तो कहेंगे ज़ादारो साहिब औलाद है, आप साहिब औलाद है ना। देखिए आपने अक्सर देखा होगा, जब अगर कोई सड़क पे खड़ा हुआ हो, रोड पे खड़ा हुआ हो, और ये वाकया ईरान का, एक मौलाना ने मजलिस में पढ़ा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक शख्स ईरान का एक सड़क पे लेके आया, उसको कहीं जाना था, वो काफी देर तक हाथ देता रहा, लेकिन कोई ट्रैफिक, कोई बस गाड़ी नहीं रुकी। जब काफी देर हो गई, हाथ देते देते कोई ट्रैफिक नहीं रुका, तो उसके साथ एक मासूम सा बच्चा था। वो मासूम बच्चे की उंगली पकड़ के सड़क पे लेके आया और अपने बच्चे से कहने लगा, बेटे तुम इशारा करो, शायद तुम्हें देख के किसी को तरस आ जाए। तारीख ने वाकया लिखा, जैसे बच्चे ने इशारा किया, न जाने कितनी गाड़ियां उस बच्चे के इशारे पर रुक गई। अरे मेरे मौला को सलाम, मेरे मौला रोज़े आशूरा, अरे हुसैन को लेके गए, शायद जालिम मेरे बच्चे में तरस आ जाए, लेकिन जालिमों को बच्चे पे तरस नहीं आया। इधर अली असगर ने अपने को झूले से गिराया, हुसैन दर खेमा में आए, बहन मेरी जिंदगी में रोने का क्या सबब? तब भैया आपकी आवाज में इतना कर्ब था कि असगर झूले में न रह सके। हुसैन समझ गए, बाप असगर को मुझे दे दो। अज़ादारो, साहिब औलाद है, छोटे छोटे बच्चे आपके भी होंगे, सोच नजर आया, अगर जुमला सोच लिया तो घर तक रोते हुए चले जाओ। ये बताइए मुझे, 6 महीने या 2 महीने के बच्चे के लिए कितना पानी काफी होता है प्यास बुझाने के लिए? कितना पानी चाहिए, कितना पानी पीता है 6 महीने या 2 महीने का बच्चा? जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे, माओ से जाके पूछिएगा कल, जिनके छोटे बच्चे हैं घरों में, वो अपने बच्चों को पानी कटोरे कूजे से नहीं पिलाती। क्या करती है, किसी कटोरे या कूजे में पानी लेती है, अपनी उंगलियों को पानी में तर कर देती है और तर करके अपने छोटे से बच्चों को से मस कर देती है। इतने से पानी में छोटे से बच्चे की प्यास बुझ जाती है। मेरे बाप को ये तो सोचता, मेरे असगर मुझे माफ कर दे।
سرکار اگر تمہاری نظر میں خطاوار ہوں میرا بچہ تو خطاوار نہیں ازادار مختصر سنا رہا ہوں فاطمہ کے لال نے اپنے بچے کو زمین کربلا پر لٹایا اے بیٹا حجت خدا کا بیٹا ہے حجت تمام کر دے اب جو علی اصغر نے سو کی زبان اپنے لبوں پہ پھیری یزید کا پورا لشکر ہونے لگا حسین کربلا میں یہ کیا لے کے آ گئے ازادارو ایک لمحے حسین نے اصغر کو خاک کربلا پہ رکھا اصغر تاپنے لگے مختل کے راویوں نے بتایا ارے زمین کربلا اتنی گرم تھی چھوٹا سا بچہ تاب نہ لا سکا حسین نے بچے کو گود میں اٹھا لیا ادھر ہرملا کا تیر چلا ادھر مروان ادھر خیمہ پہ اصغر حسین سے ہو چیا ازادار ہرملا کا تیر چلا اصغر گلے پہ لیا ارے اتنا چھوٹا گلا اتنا بڑا تیر گلا چھوٹا نہیں اصغر کا گلا کٹ گیا حسین نے خون کو چہرے پہ ملا اے پروردگار گوار رہنا تیری بارگاہ میں اسی حالت میں آ رہا ہوں ازادارو علی اصغر کا جنازہ لے کر اندر خیمہ کی طرف چلے 7 بار انا للہ و انا الیہ راجعون میں کہوں گا مولا اکبر کا لاشا لے گئے رکے نہیں عباس کے شانے لے گئے خیمے پہ ٹھہرے نہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے لے گئے خیمے پہ رکے نہیں اگر اصغر کا لاشا کتنا وزنی ہو گیا تھا ازادارو تاریخ نے جواب لکھا حسین در خیمہ پہ کیوں رکے 7 بار کیوں ہٹے پیچھے کیوں بڑھے اس لیے ازادارو اصغر کو اس تیر سے مارا گیا تھا جس تیر سے عرب میں جانوروں کو مارا جاتا ہے حسین سوچ رہے تھے ارے رباب دیکھے گی تو کیا کہے گی حسین ارے سر کے لالا کے امتی جزاکم اللہ ازادارو بس 5 منٹ اور آپ کے رحمت تمام علی اصغر کو لے کے حسین پشت خیمہ پہ پہنچے پشت خیمہ پہ جا کے قبر کھودنے لگے جب قبر کھود رہے تھے رونے کی آواز آ رہی تھی حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا یہ کون رو رہا ہے اچانک نظر ذوالفقار پہ پڑی ذوالفقار رو کے کہہ رہی تھی آقا آپ کے بابا نے تو بڑی چنگے لگی ہے کیا کربلا میں مجھے اصغر کی قبر بنانے کے لیے لے کے آئے تھے فاطمہ کے لال نے قبر کو کھودا علی اصغر کو ازادارو علی اصغر کو قبر میں لٹایا اتنا روئے کہ آنسو سے قبر تر ہو گئی اب حسین اٹھنا چاہتے ہیں جیسے اٹھے مدینے کی طرف سے آنے والے رہبار نے سلام کیا السلام علیکہ ایھا الغریب السلام علیکہ ایھا المسافر امام حسین نے دیکھا عالم غربت میں کون سلام کر رہا ہے ازادارو آنے والا سوار کہتا ہے اے مسافر تو حسین کو جانتا ہے ازادارو یہ غربت حسین ہے کہ حسین کا چاہنے والا حسین کو نہیں پہچان رہا ہے ازادارو آنے والا رہبار کہتا ہے اے پردیسی تجھے معلوم ہے حسین کہاں رہتے ہیں ازادارو ارے میر صاحب نے مولا حسین کی غربت کو 2 شعروں میں پیش کر دیا یہ تو نہ کہہ سکے کہ شب مشرقین ہو مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں ازادارو ارے یہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا یہ قاصد صغرا تھا قاصد صغرا نے سر کو پیٹ لیا اے میرے مولا یہ کیا حرمت ہے مولا جب مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیٹی نے کچھ نشانیاں بتائی تھی اے قاصد ارے جب کربلا میں جانا آگے آگے چچا پاس ہوں گے برابر میں اکبر کھڑے ہوں گے بھیا قاسم ہوں گے اور محمد ہوں گے اے میرے مولا
عزاداروں مرزا کبیر نے مولا حسین کی غربت کو 2 شعروں میں پیش کر دیا. حسین کس کس کو بتاتے؟ سر جگہ کے کہتے ہیں اے قاصد سہرا بیٹا جوان مر گیا بھائی جدا ہوا ہم سے کسی نے ملا پوچھا کہ کیا ہوا اے قاصد سہرا عباس کے شانے کٹ گئے علی اکبر کا سینہ چھٹ گیا قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال ہو گئے. عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے بیٹی کے خط کو لیا پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں. سنیں گے سہرا نے کیا لکھا تھا. سلام کرنے کے بعد ایک جملہ لکھا اے میرے بابا جب سے آپ گئے میرے خبر نہیں اے بابا آپ نے وعدہ کیا تھا بھیا علی اکبر کو لینے بھیجوں گا. نہ بھیا اکبر آیا نہ چچا آیا. قیامت کا جملہ جو خبر سہرا میں لکھا ہے تاریخوں نے. سہرا لکھتی ہے میرے بابا آپ کی قسم کر کے کہتی ہوں جب سے آپ گئے میں نے نہ نئے کپڑے پہنے نہ میں نے عید منائی نہ میں نے شعبان منایا. اے میرے بابا بس آپ کی جدائی ہے نانا کا روزہ ہے. عزاداروں حسین خط سہرا پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں. ارے مختل میں لاش علی اکبر آیا خط سہرا کو لاش اکبر کو رکھا. اے بیٹا سہرا تیری بہن کا خط آ گیا جواب دے دے کاش نہیں لاش علی اکبر مختل میں تڑپنے لگا ہو. عزاداروں در خیمہ کے قریب پہنچے جیسے خیموں کے قریب پہنچے قاصد سہرا نے پنجوں پہ کھڑے ہو کے خیموں کی جانب دیکھنا شروع کیا. حسین کی نظر پڑ گئی فاطمہ کا لال جلال میں آیا. اے قاصد سہرا شاید تو سمجھ رہا ہے میرا پاس مارا گیا میرا اکبر مر گیا تیری اتنی جرات کہ میرے خیموں کی طرف دیکھے. آخری جملہ مجلس کا قاصد سہرا نے ہاتھوں کو جوڑا اے میرے مولا میری کہاں جرات مجھے موت آ جائے. اے مولا ارے جب مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیٹی سہرا نے زبانی وصیت کی تھی. اے قاصد سہرا جب خیموں کے قریب جانا تو خیمے سے نکل کر ایک گھٹنے چلتا ہوا بچہ نظر آئے گا. اس بچے کو اٹھا کے میری جانب سے ارے لولیا دے دینا. حسین نے سر کو دے دیا. اے قاصد سہرا اسی کی خبر بنا کے آیا